مارک زکربرگ فیس بک کے بانی اور دنیا کے سب سے مشہور اور با اثر افراد میں سے ایک ہیں۔ مارک نے بچپن میں ہی کمپیوٹر میں دلچسپی لینا شروع کی۔ جب وہ 12 سال کا تھا، اس نے زک نیٹ کے نام سے ایک میسیجنگ پروگرام بنایا۔ اس کے خاندان نے اس پروگرام کو گھر کے اندر بات چیت کے لیے استعمال کیا۔ مارک اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے گیمز بنانے میں بھی بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، مارک زکربرگ کمپیوٹر میں اور دلچسپی لینے لگا۔ اس نے اپنے کام کو جاری رکھا اور مختلف پروگرام بناتا رہا۔ جب مارک زکر اپنے ہائی اسکول میں ہی تھا تو اس نے ایک میوزک پلیئر بنایا۔ مائیکروسافٹ سمیت کئی کمپنیوں نے اس سافٹ ویئر کو خریدنا چاہا اور مارک کو ہائر کرنا چاہا، لیکن مارک نے تمام آفرز کو ٹھکرا دیا۔ گریجویشن کے بعد مارک ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ مارک ہارورڈ میں کچھ عرصے کے اندر ہی اپنے پروگرام سکلز کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اور جلد ہی مارک اور اس کے دوستوں نے ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ بنائی جس نے ہارورڈ کے طلبہ کو اس سائٹ پر اپنی پروفائل اپلوڈ کرنے، تصویر اپلوڈ کرنے اور ایک دوسرے سے بات چیت کے قابل بنایا۔ اس سائٹ کو باضابطہ طور پر مارک کے کمرے سے ہی شروع کیا گیا، اینڈ دس واز the start of Facebook۔ یہ فیس بک کی شروعات تھی۔ مارک نے کالج چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فیس بک امپائر بنانے کے لیے اپنا پورا وقت وقف کر دیا، لیکن اس کالج چھوڑنے والے کے پاس اپنے مستقبل کے لیے ایک مضبوط نظریہ تھا اور وہ اس کام پر یقین رکھتا تھا جو وہ کر رہا تھا۔ وہ بغیر وجہ سے دستبردار نہیں ہوا، بلکہ اس کے پاس ایک منصوبہ تھا، اور اس نے فیس بک کو دنیا بھر میں ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے پوری طرح عزم کیا۔ 2004 کے آخر تک فیس بک کے 1 ملین یوزر تھے۔ جولائی 2010 تک کمپنی کے 500 ملین یوزر تھے، اور دسمبر 2020 تک فیس بک نے دعویٰ کیا کہ اس کے ماہانہ 2.8 بلین ایکٹیو یوزر ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگتا تھا۔ مارک 19 سال کا تھا جب اس نے فیس بک شروع کی، اور مارک کاروبار کے بارے اور کمپنی چلانے کے بارے کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کمپنی شروع کر رہا ہے۔ میں واقعی اس وقت بہت کم جانتا تھا۔ جب آپ کمپنی شروع کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ میرے خیال میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی غلطیوں سے گریز کریں گے۔ اس سوال کا میرا جواب ہے کہ غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنے کی زحمت بھی نہ کریں، کیونکہ جب آپ کمپنی شروع کرتے ہیں تو بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اہم بات دراصل سیکھنا ہے۔ آپ جو بھی غلطیاں کرتے ہیں اس سے جلدی سیکھیں اور ہار نہ مانیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو صحیح فیصلہ کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ہم رسک لینے سے ڈرتے ہیں، لہٰذا ہم کچھ شروع کرنے کے لیے اچھے لمحے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا میں جو واقعی تیزی سے بدل رہی ہے، واحد حکمت عملی جس کے ناکام ہونے کی ضمانت ہے وہ خطرہ مول نہ لینا ہے۔ ہم کتنی بار اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ I'm just waiting for the perfect time before it's too late۔ We might be waiting for perfect time, but sadly time is not waiting for us۔